وطن عزیز ملک پاکستان کے باشعور نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ کچھ ہی دنوں کے بعد 14 اگست کا دن آنے والا ہے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، چونکہ 14 اگست 1947 کو وطن عزیز ملک پاکستان وجود میں آیا تھا، جو کہ یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، بلکہ ہر پاکستانی شہری کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس لیے ہم جشن آزادی منائیں گے اور ضرور منائیں گے، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم جشن آزادی اس طریقے سے، اس انداز میں منائیں گے جس طریقے سے منانے کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں وطن اور ریاست مل جانے کی خوشی میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے، اقاموا الصلاۃ، تو یہ اس اقتدار اور وطن کی خوشی میں نماز ادا کرے۔ اس لیے میرے وطن کے، میرے ملک کے باشعور نوجوانوں، جشن آزادی کی خوشی میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے سر سجود ہو اور ہم شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ چنانچہ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جشن آزادی کی خوشی میں زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھ کر غریبوں کے ساتھ مالی تعاون کرے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو منع کرے۔ لیکن آج بدقسمتی سے موسیقی، ڈھول باجے، ناچ گانے، ون ویلنگ اور بے پردگی اور ان جیسی دیگر اللہ تبارک و تعالی کی کھلی نافرمانیوں کو وطن عزیز ملک پاکستان میں جشن آزادی کی خوشی تصور کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صرف 14 اگست کے دن نہیں بلکہ پورے سال آزادی کی اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے لوگوں کو روکیں اور اللہ کے سامنے خوب توبہ استغفار کرے، اور جس مقصد کے لیے یہ وطن عزیز ملک پاکستان بنا تھا اس مقصد کے حصول میں اپنا کردار ادا کرے اور یہ سوچے کہ اس ملک کی تقدیر کیسے بدلے گی۔ میرے ملک کے باشعور نوجوانوں، فتنہ فساد اور سازشی پروپیگنڈے کے اس دور میں آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑنے کی اس روش کو اب بدلنا ہوگا۔ کوئی اگر تبدیلی کی بات کرے تو آپ اس سے پلان مانگے کہ بھائی آپ کی پلاننگ کیا ہے۔ کوئی اگر انقلاب کی بات کرے تو اس کے آگے پیچھے دھائیں بائیں دیکھیں کون لوگ ہیں، کون سی لابیز ہیں اور کتنے باصلاحیت اور قابل افراد ان کے پاس موجود ہیں کہ انقلاب کی صورت میں وہ اس ملک کے نظام کو امانت اور دیانتداری کے ساتھ چلا سکیں گے۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو یاد رکھیں اس ملک کا نظام نہیں بدلے گا، اس ملک کی تقدیر نہیں بدلے گی، بلکہ عوام کو بیوقوف بنانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ میرے ملک کے باشعور نوجوانوں، اور اگر اس ملک کا نظام بدلنا ہے، اگر اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو نظریاتی اور عملی میدانوں میں خوب بصیرت سے اور محتاط ہو کر کام کرنا ہوگا۔ جس مقصد اور ویژن کے تحت یہ ملک بنا تھا اسی مقصد اور ویژن کو آگے بڑھانا ہوگا، اور جس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو کھڑا کر دیا گیا تھا اس بنیاد اور اساس کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، قرآن و سنت کے نظام کو
दिल व जान से नाफिज करना होगा। कौमियत, लिसानियत, असबियत और सूबाइयत के नासूर को जड़ से उखाड़ना होगा। करप्शन, खियानत, अकरबा परवरी और जुल्म ना इंसाफ़ी का बिला इम्तियाज़ ख़ात्मा करना होगा। काबिल और बासलाहियत अफराद को आगे लाना होगा। सियासी नारे और सियासी लीडरों के दिफा में आपस के लड़ाई झगड़े ख़त्म करने होंगे। खान साहब, खादिम साहब, मखदूम साहब और दीगर साहब जैसी शख्सियत परस्ती और शख्सी ग़ुलामी छोड़कर गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना सोच परवान छड़ानी होगी। मेरे मुल्क के बाशऊर नौजवानों, अगर इस मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत देखना चाहते हो, अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखें, हम सब ने मिलकर इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। हमें इत्तिफाक के साथ, मोहब्बत और भाईचारगी के साथ इस मुल्क